بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الاسلام کی جانب سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں عبد المنان کا سلام پہنچا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور جنگ جمل کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے حضرت مصالح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قاتلوں کے گروہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو اپنے آپ پر الزام لگانے کا عموماً موقع مل گیا، اور یہ بات درست بھی تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارد گرد حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے تھے۔ اسی لیے ان مخالفین اور منافقین کو الزام لگانے کا عمدہ موقع حاصل تھا۔ چنانچہ ان میں جو جماعت مکہ کی طرف گئی تھی، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے بات کا اعلان کر دیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اس شرط پر لی گئی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے جلد از جلد بدلہ لیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ ان کا خیال تھا کہ پہلے تمام صوبوں کا انتظامات سنبھالا جائے، پھر قاتلوں کو سزا دی جائے، کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے۔ قاتلوں کا معاملے میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح قاتلوں کا تعین بھی اختلافات تھا۔ جو لوگ نہایت افسردہ شکلیں بنا کر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تھے اور اسلام میں تفرقہ ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے، ان کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ نہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ فساد کے بانی تھے، دوسرے لوگوں کو ان پر شبہ کرتے تھے۔ اس اختلافات کی وجہ سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہد سے پھر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس شرط پر بیعت کی تھی۔ وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نہیں کی تھی، اسی لیے وہ شرعاً اپنے آپ کو بیعت سے آزاد خیال کر رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے اور سب مل کر بصرہ کی طرف چلے گئے۔ بصرہ کے گورنر نے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے سے باز رکھا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اقرا سے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، لوگ آپ کے ساتھ جا ملے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا، بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بصرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ وہ آدمی پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا بھی اس لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ کی منشا اصلاح ہے تو اس کا یہ طریق نہیں کہ آپ نے جو اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ تو فساد ہے۔ اس وقت ملک کی ایسی حالت ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ قتل کریں گے تو ہزاروں اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پر اصلاح یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد کی رسی میں باندھا جائے، پھر ان شریروں کو سزا دی جائے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو گراؤ کیے رکھا، پھر ان کو شہید کیا۔
ورنہ اس بد امنی میں کسی کو سزا دینا ملک اور فتنہ ڈلوانا ہے۔ حکومت پہلے قائم ہو جائے تو وہ سزا دیں گے۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عندیہ ہے تو وہ آ جائیں، ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اس پر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیا اور دونوں طرف کے قائم مقام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملنے کا فیصلہ ہو گیا اور جنگ کرنا درست نہیں ہے، صلح ہونی چاہیے۔ اور یہ خبر منافقین یعنی عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگوں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں تک پہنچ گئی، اور وہ سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں تھے کہ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ خفیہ ان کی ایک جماعت مشورے کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر مسلمانوں میں صلح ہوئی تو ہم پکڑے جائیں گے، اور جب صلح نہیں ہوگی تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سزا سے بچ سکیں گے جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ اگر صلح ہو گئی تو امن ہوگا تو ہمارا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا، اس لیے جس طرح سے ہو صلح نہ ہو۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وقت ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے میرے لڑنے کے لیے تو لشکر تیار کیا ہے، مگر کیا خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ ہو؟ کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو آپ ایک دوسرے کے خون کو حرام سمجھا کرتے تھے، لیکن آپ حلال ہو گیا۔ اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی، جب کوئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی تو یہ جنگ کس لیے ہے؟ تو اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر لوگوں کو اکسایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل ہونے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرائی جب پوچھا تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زبیر تجھے علی سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے علی سے بہت پیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو حق پر نہ ہونے کے باوجود علی سے جنگ کرے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ گیا تو وہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے کہتے ہیں کہ تم ہمیں خود جنگ میں جھونک کر آپ جا رہے ہو۔ تو جاتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد کرائی وہ بات، تو وہ بھی جنگ چھوڑ کر جاتے ہوئے ان کو تیر لگایا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب اطمینان ہو گیا، اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی، لیکن منافقین سخت گھبراہٹ میں تھے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح روکنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ آدھے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کریں گے، کہ اسی وقت دوسرے آدھے لوگ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کریں گے اور شور مچا دیں گے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا، اور اسی طرح جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے، شاید ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دور کر دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ آگے کیا گیا تو نتیجہ اور بھی زیادہ خطرناک نکلا۔ تو منافقین نے یہ دیکھ کر ہماری تدبیریں پھر الٹی پڑنے لگیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر تیر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگو جنگ کو ترک کر دو، تو خدا اور یوم حساب کو یاد کرو۔ لیکن
منافقین باز نہ آئے اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے۔ چنانچہ اہل بصرہ نے ان کے لشکر کے ساتھ ساتھ تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہوا تھا، اور امہات المومنین کی یہ گستاخی دیکھ کر ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی اور تلواریں کھینچ کر لشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ حال ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا۔ صحابہ اور بھی بڑی بہادر اور ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہو گئے، لیکن اونٹ کی باغ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے اور ایک طرف نکل گئے، مگر ایک شکی نے ان کے پیچھے جا کر اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میدان جنگ میں ان مشرکین کے ہاتھ میں مارے گئے، اور جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر اس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی تو جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے ہٹایا نہ جائے۔ بعض لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاؤں ہی کاٹ دی اور اونٹ بیٹھ گیا، تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے رنج کے سرخ ہو گیا، لیکن جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اس جنگ پر بہت افسوس کیا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں اس جنگ سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ جنگ کے ختم ہونے پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ابن جرموس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور سر مبارک لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جب جرموس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو غصے سے کہنے لگا کہ میں تیرے سب سے بڑے دشمن کو مار کر تیرے پاس لایا ہوں تو مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں تلوار اپنی گردن پر پھیری اور خودکشی کر کے وہ مر گیا۔ ان تمام واقعات سے ظاہر ہوا کہ اس لڑائی میں صحابہ اور ہرگز کوئی داخل نہ تھا، بلکہ شرارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو ہیں ان کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہی ہیں اس جنگ کی وجہ سے بہت غمگین رہتی تھیں، بہت پریشان رہتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے بعد کہا کرتے تھے کاش میں اس جنگ سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ اس جنگ میں بہت صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر دیں۔